بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى۔ پوری کائنات کو اللہ رب العزت کے عرش نے گھیرا ہوا ہے، اور عرش کے اوپر جو ذات ہے مستوی، اللہ رب العزت نے اپنے وہاں پر جو صفت کا ذکر فرمایا وہ رحمان کا ذکر فرمایا۔ یعنی اللہ رب العزت کی صفت رحمان جب عرش پر ہے اور عرش سب کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ کی رحمت نے پوری کائنات کو، تمام آسمانوں کو، زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ احادیث کی روشنی میں چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کے بارے میں جہنم جانے کا فیصلہ کریں گے، تو فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے، لیکن وہ ہر 2 قدم کے بعد، 4 قدم کے بعد پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، ٹھہرے گا، پھر آگے چلتا ہے، پھر پیچھے ٹھہرتا ہے۔ جو ہونا ہے اللہ چونکہ جانتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بتا دیا، تو فرشتے اللہ رب العزت سے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ یہ عجیب بندہ ہے، ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہاں پر فرمائیں گے کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بار بار مڑ کر کے کیوں پیچھے دیکھتا تھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تیری جو رحمت ہے وہ تو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ عرش کے اوپر جو ذات مستوی ہے وہ آپ کی ذات ہے، اور وہاں پر آپ نے اپنی صفت ذکر فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ تو اے اللہ، میں بار بار اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں اور تیری رحمت کو دیکھتا ہوں کہ میرے گناہ تو تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے پوچھیں گے اچھا اب بھی تجھے امید ہے میری رحمت کی؟ وہ کہے گا اللہ اسی وجہ سے تو میں بار بار کے مڑ مڑ کر کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، نیکیاں نہیں ہے اس کے پاس لیکن ایمان موجود ہے، تو وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے فرشتوں کے پاس، لیکن وہ تیزی سے بھاگتا ہے جہنم کی طرف۔ تو فرشتے اللہ رب العزت سے ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ عجیب معاملہ ہے، جہنم سے ڈرتے ہیں، گھسیٹ کر کے لے جانا پڑتا ہے اور یہ بھاگ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ جہنم کے عذاب کو آپ کو نہیں پتا کہ بہت سخت ہے؟ اس نے کہا جی اللہ پتہ ہے، پیغمبر نے بتایا ہے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، بڑے سانپ ہیں، بچھو ہیں، بڑی آگ ہے، تو پھر تو بھاگ کر کے کیسے جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب چلو یہ آخری حکم ہے، اب تو نافرمانی نہ کروں، اب تیزی سے اس حکم کو قبول کر لو، جلدی سے اس حکم کو قبول کر لو جس کی وجہ سے میں تیزی سے جا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا جا، پھر تیرے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ تمہارے لیے تو میں بہترین باپ ثابت ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کی، جائز ناجائز حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو مجھے اللہ کے عذاب کا بہت زیادہ ڈر ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو جلا کر کے راکھ کر دینا ہے، پھر رات کے اندھیرے میں کچھ ہوا میں اڑا دینا، راکھ کوئی سمندر میں بہا دینا۔
اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اللہ رب العزت قادر ہیں، جس طرح ابتداً کوئی ذرہ کہاں کا ہے کوئی ذرہ کہاں کا ہے، جس نے ان تمام ذرات کو جوڑ کر کے ہمیں ایک وجود بخشا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ہم جو خوراک کھا رہے ہیں کوئی چیز کہیں سے آ رہی ہے، دنیا کے کسی خطے سے، کوئی کہیں سے آ رہی ہے، اور وہ ہمارا وجود بڑھ رہی ہے۔ تو جس طرح ابتداً اللہ رب العزت بنانے پر قادر ہے اور اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو دوبارہ اکٹھے کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تو پوچھیں گے کہ اے بندے یہ تو نے کیوں کی حرکت؟ اس نے کہا اللہ تیرے عذاب کی وجہ سے، تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے۔ اور میں اچھا اتنا ڈر ہے تجھے؟ اس نے کہا جی۔ اور میں اچھا جا جنت میں چلا جا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ رب العزت کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عرش کے اوپر جو ذات مستوی ہے اس کا نام کیا ہے؟ الرحمن۔ اس کا نام کیا ہے؟ الرحمن۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ جو رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے کوشش کریں اگر گناہ ہو جائے تو اس کے ڈر کی وجہ سے توبہ کر لیا کریں، لیکن مایوسی کبھی نہ آنے دے۔ کیوں؟ مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت معمولی